کیا حال ہے دوستو؟ آج ہم جانیں گے تاریخ کی ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کو بے شمار نعمتوں اور قدرتی وسائل سے نوازا گیا تھا، اور اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نبی کو بھیجا اور اس قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اس قوم پر 2 عذاب نازل۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اصحاب ایکا اور قوم مدین کے بارے میں، جو اس دنیا سے صفائے ہستی سے مٹا دی۔ دراصل مدین اس قوم کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی نسل سے ہیں۔ اور قوم مدین جس علاقے میں آباد ہوئے تھے وہ سرسبز جھاڑیوں پر مشتمل تھا، اس لیے اس کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں ایکا نام کا ایک درخت تھا اور قوم مدین اس درخت کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اس کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ مدین کا اصل علاقہ حجاز مقدس کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں واقع تھا۔ اہل مدین کفار کی ایک ایسی قوم تھی جو تجارت کرتے تھے اور ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، اور یہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں کی لوٹ مار کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور اپنی اسی عادت کے سبب یہ تجارت کرتے وقت بھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کسی سے کچھ سامان خریدنا ہوتا تو زیادہ تولتے تھے، اور کسی کو سامان بیچنا ہوتا تو کم تولتے تھے۔ اس وقت تجارتی قافلے یمن سے مکہ ہوتے ہوئے ملک شام تک جاتے تھے اور دوسری طرف عراق سے مصر کی طرف جاتے تھے۔ اس کے عین چوراہے پر قوم مدین کی بستیاں موجود تھیں، اس لیے عرب کا بچہ بچہ قوم مدین سے واقف تھا۔ اور اس قوم کے مٹ جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقرار رہی، کیونکہ عرب کے تجارتی قافلے مصر اور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آثار قدیمہ کے درمیان سے گزرتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قوم مدین اور اصحاب ایکا ان دونوں سے مراد ایک ہی قوم ہے۔ بہرحال مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ الگ الگ قوم ہیں یا یہ دونوں ایک ہی قوم۔ علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو 20 سال کی عمر میں مدین کی طرف مبعوث کیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان کو ان کے برے کاموں سے منع کیا، اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوگ تاجروں کے مال میں کمی کرنا چھوڑ دو اور راستوں سے گزرنے والوں کو پریشان نہ کرو اور ان کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالو۔ تو اس قوم میں سے بعض لوگ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لیا اور اکثر نے کفر کیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر خوفناک عذاب بھیج دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بہترین جواب دیتے تھے، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے جو اصحاب ایکا کے سامنے باز فرمایا وہ قرآن مجید کی سورہ اشرا میں موجود ہے۔ ترجمہ: کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ نہ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں سے نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور اگلی مخلوق کو بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کرتوت ہے۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو انہیں شامی آنے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب ایکا نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مصلحانہ تقریر کو سن کر بد زبانی کی اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اور اس قوم نے یہاں تک کہ اپنی سرکشی کا اظہار کیا کہ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اور ہم کو ہلاک کر دو۔ دوستو، اس کے بعد اس قوم پر خداوند قہار و جبار کا قاہرانہ عذاب آ گیا، اور وہ عذاب کیا تھا سنیے اور عبرت حاصل کریں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سائے سے انہیں کوئی چین و سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جلسے جا رہے تھے، اور یہ گرمی مسلسل 7 دن تک جاری رہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گیا، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بادل کے شامیانے میں آ گئے، اور تمام لوگ اس بادل کے نیچے آ گئے۔
تو ایک دم سے زلزلہ آیا اور زمین سے آگ برسنے لگی، جس کے سبب یہ سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا، اے شعیب، ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہاں ایک بات توجہ کی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک قوم مدین اور دوسرے اصحاب ایکا۔ ان دونوں قوموں نے آپ کو چھٹلا دیا اور اپنے طغیان و عصیان کا مظاہرہ اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے ادبی اور بد زبانی کی، اور دونوں قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئیں۔ اصحاب مدین پر یہ عذاب ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ و چنگال کی خوفناک آواز سے زمین دہل گئی اور لوگوں کے دل خوف و دہشت سے پھٹ گئے اور سب دم جدن میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور اصحاب ایکا کا آپ تفصیلی واقعہ سن چکے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔